بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ ہیں جو منصب نبوت پر فائز ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کے خلیفہ اول حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ہوئے، جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ ان کے بعد حضرت کالب بن یوحنا علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خلافت سے سرفراز ہو کر مرتبہ نبوت پر فائز ہوئے۔ پھر ان کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین اور نبی ہوئے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کا لقب ابن العجوز ہے، جس کے معنی ہے بڑھیا کا بیٹا۔ آپ علیہ السلام کو ہی ذوالکفل بھی کہا جاتا ہے۔ ابن العجوز کہلانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پیدا ہوئے تھے جبکہ ان کی والدہ ماجدہ بہت بوڑھی ہو چکی تھیں، اور آپ کا لقب ذوالکفل اس لیے ہوا کہ آپ نے اپنی کفالت میں لے کر 70 انبیاء کرام کو قتل سے بچا لیا تھا، جن کے قتل پر یہودی قوم آمادہ ہو گئی تھی۔ پھر یہ خود بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہودیوں کی تلوار سے بچ گئے اور برسوں زندہ رہ کر اپنی قوم کو ہدایت فرماتے رہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 243 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو موت کے خوف سے اپنے گھروں سے بھاگ کھڑے ہوئے، اور وہ ہزاروں افراد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ سب مر جاؤ، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر احسان کرتا ہے، لیکن زیادہ تر لوگ شکر بجا نہیں لاتے۔ اس آیہ مجیدہ میں ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو شام کے علاقہ میں ایک شہر کے رہنے والے تھے۔ جب وہاں طاعون کی وبا پھوٹ پڑتی تو مالدار باہر نکل جاتے اور غریب و نادار وہیں رہ جاتے، اور زیادہ وہی لوگ مرتے تھے جو شہر میں باقی رہ جاتے تھے۔ اس طرح مالدار کہتے کہ اگر ہم شہر میں رہ جاتے تو زیادہ مرتے، اور نادار کہتے کہ اگر ہم باہر نکل جاتے تو ہم کم مرتے۔ الغرض ایک بار انہوں نے یہ اجتماعی فیصلہ کیا کہ اگر اب کی بار یہ وبا پھوٹی تو سب لوگ باہر نکل جائیں گے۔ چنانچہ جب انہیں احساس ہوا کہ وبا پھوٹنے والی ہے تو سب لوگ موت کے ڈر سے گھروں سے باہر نکل کھڑے ہوئے اور مختلف علاقوں میں پھرتے پھراتے ایک شہر میں پہنچے جس کے رہنے والے اسے چھوڑ چھاڑ کر کہیں چلے گئے تھے۔ انہوں نے اس شہر میں رہائش رکھ لی اور خوش و خرم رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ حرکت بہت زیادہ ناپسند آئی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب کے فرشتہ کو اس شہر میں بھیج دیا، جس نے ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر اور چیخ مار کر بلند آواز سے کہا، موتو جمیعاً، یعنی تم سب مر جاؤ۔ اور اس مہیب اور بھیانک چیخ کو سن کر بغیر کسی بیماری کے بالکل اچانک یہ سب کے سب مر گئے، جن کی تعداد ایک روایت کے مطابق 70,000 تھی۔ جب آس پاس کے لوگوں کو اس واقعہ کی اطلاع ہوئی تو وہ وہاں پہنچے، مگر ہزاروں انسانوں کے کفن دفن کا انتظام کون کرتا، اس لیے انہوں نے ان کے ارد گرد ایک دیوار بنا دی۔ ان کی لاشیں گل سڑ گئیں، صرف ہڈیاں رہ گئیں۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو وہ یہ عبرتناک منظر دیکھ کر غم زدہ ہوئے اور آبدیدہ ہو گئے، اور باری تعالیٰ کے دربار میں دکھ بھرے دل سے گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگے کہ یا اللہ، یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے اپنا شہر چھوڑ کر دوسری جگہ چلے گئے۔ یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں، ان لوگوں سے مجھے انس تھا اور یہ لوگ میرے دکھ سکھ کے شریک تھے۔ افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ اے میرے رب، یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی اور تیری توحید کا اعلان کرتی تھی اور تیری کبریائی کا خطبہ پڑھتی تھی۔ آپ بڑے سوزے دل کے ساتھ دعا میں مشغول تھے کہ اچانک آپ پر یہ وحی اتری کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھا ہو جاؤ۔ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کے ڈھانچے بن گئے۔ پھر یہ وحی آئی کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، تم کو اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو۔ یہ کلام سنتے ہی فوراً ہڈیوں کے ڈھانچوں پر گوشت پوست چڑھ گئے۔ پھر تیسری بار یہ وحی نازل ہوئی، اے حزقیل علیہ السلام، آپ یہ کہہ دو کہ اے مردو، خدا کے حکم سے تم سب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔
چنانچہ آپ نے یہ فرمایا تو آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلتے ہی 70,000 لاشیں ناگہاں یہ پڑھتے ہوئے کھڑی ہو گئیں، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت۔ پھر یہ لوگ اپنے شہر میں آ کر دوبارہ آباد ہو گئے اور ایک عرصہ تک زندہ رہے اور خورد و نوشت، عقد و ازدواج کرتے رہے۔ الغرض دنیاوی زندگی کی تمام لذتوں سے لطف اندوز ہوتے رہے اور اپنی طبعی عمریں گزار کر مرے۔ بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ طاعون کی بیماری ان لوگوں کے لیے سزا کے طور پر آئی تھی، کیونکہ ان کے پیشوا اور رہبر نے ان سے جہاد کے لیے شہر سے نکلنے کا حکم دیا تو انہوں نے بہانہ کیا کہ جنگی علاقے میں طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی ہے، اور اس طرح انہوں نے جنگ میں جانے کے حکم سے روگردانی کی۔ اس پر ہوا یوں کہ جس چیز سے وہ ڈرتے تھے اور جس بہانے سے وہ جنگ سے فرار چاہتے تھے، انہیں اسی میں مبتلا کر دیا گیا اور ان میں طاعون کی بیماری پھیل گئی۔ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر طاعون سے نجات کے لیے بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن سب کے سب بیابان میں پہنچ کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے نابود ہو گئے۔ اس واقعے کے ایک عرصے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام وہاں سے گزرے۔ انہوں نے خدا سے خواہش کی کہ انہیں زندہ کر دے، تو خدا نے ان کی دعا قبول کر لی اور وہ دوبارہ زندہ ہو گئے۔ اس عبرتناک واقعہ سے ہمیں دو سبق ملتے ہیں۔ آدمی موت کے ڈر سے بھاگ کر اپنی جان نہیں بچا سکتا، لہذا موت سے بھاگنا بالکل ہی بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو موت مقدر فرما دی ہے وہ اپنے وقت پر ضرور آئے گی، لہذا بندوں کو لازم ہے کہ رضائے الہی پر راضی رہ کر صابر و شاکر رہیں، اور خواہ کتنی ہی وبا پھیلے یا گمسان کا رن پڑے، اطمینان و سکون کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیں، اور یہ یقین رکھیں کہ جب تک میری موت نہیں آتی مجھے کوئی نہیں مار سکتا، اور جب میری موت آ جائے گی تو میں کچھ بھی کروں، کہیں بھی چلا جاؤں، میں کسی حال میں بچ نہیں سکتا۔ دوسرا، اس آیت میں خاص طور پر مجاہدین کو ہدایت کی گئی ہے کہ جہاد سے گریز کرنا یا میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ جانا ہرگز موت کو دفع نہیں کر سکتا، لہذا مجاہدین کو میدان جنگ میں دل مضبوط کر کے ڈٹے رہنا چاہیے اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ میں موت کے وقت سے پہلے نہیں مر سکتا، نہ کوئی مجھے مار سکتا ہے۔ اسی حقیقت کے ضمن میں ایک واقعہ نقل ہوتا ہے کہ بنو امیہ کا بادشاہ عبد الملک بن مروان جب ملک شام میں طاعون کی وبا پھیلی تو موت کے ڈر سے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے شہر سے بھاگ نکلا، اور ساتھ میں اپنے خاص غلام اور کچھ فوج بھی لے لی، اور وہ طاعون کے ڈر سے اس قدر خائف اور ہراساں تھا کہ زمین پر پاؤں نہیں رکھتا تھا بلکہ گھوڑے کی پشت پر سوتا تھا۔ دوران سفر ایک رات اس کو نیند نہیں آئی تو اس نے اپنے غلام سے کہا کہ تم مجھے کوئی قصہ سناؤ، تو ہوشیار غلام نے بادشاہ کو نصیحت کرنے کا موقع پا کر یہ قصہ سنایا کہ ایک لومڑی اپنی جان کی حفاظت کے لیے ایک شیر کی خدمت گزاری کیا کرتی تھی، تو کوئی درندہ شیر کی ہیبت کی وجہ سے لومڑی کی طرف دیکھ نہیں سکتا تھا، اور لومڑی نہایت ہی بے خوفی اور اطمینان سے شیر کے ساتھ زندگی بسر کرتی تھی۔ اچانک ایک دن ایک عقاب لومڑی پر جھپٹا تو لومڑی بھاگ کر شیر کے پاس چلی گئی اور شیر نے اس کو اپنی پیٹھ پر بٹھا لیا۔ عقاب دوبارہ جھپٹا اور لومڑی کو شیر کی پیٹھ پر سے اپنے چنگل میں دبا کر اڑ گیا۔ لومڑی چلا چلا کر شیر سے فریاد کرنے لگی تو شیر نے کہا کہ اے لومڑی، میں زمین پر رہنے والے درندوں سے تیری حفاظت کر سکتا ہوں، لیکن آسمان کی طرف سے حملہ کرنے والوں سے میں تجھے نہیں بچا سکتا۔ یہ قصہ سن کر عبد الملک بادشاہ کو بڑی عبرت حاصل ہوئی اور اس کی سمجھ میں آ گیا کہ میری فوج ان دشمنوں سے تو میری حفاظت کر سکتی ہے جو زمین پر رہتے ہیں، مگر جو بلائیں اور وبائیں آسمان سے مجھ پر حملہ آور ہوں ان سے مجھ کو نہ میری بادشاہی بچا سکتی ہے، نہ میرا خزانہ اور نہ میرا لشکر میری حفاظت کر سکتا ہے۔ آسمانی بلاؤں سے بچانے والا تو سوائے خدا کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ سوچ کر عبد الملک بادشاہ کے دل سے طاعون کا خوف جاتا رہا اور وہ رضائے الہی پر راضی رہ کر سکون و اطمینان کے ساتھ اپنے شاہی محل میں رہنے لگا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔